کہ مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے، وہ میری بات نہیں سنتا، وہ میرے سے زیادہ مقبول ہو رہا ہے، وہ میرے مفاد کے رستے میں آ رہا ہے، وہ مجھے یہ نہیں دے رہا، وہ میرے کہنے کے اوپر یہ کام نہیں کر رہا، نکالو اس کو، دوسرا لے کر آئیں گے۔ کیوں؟ تمہارے باپ کا ملک ہے، ہمارا پاکستان۔ ہم فیصلہ کریں گے، ہم کریں گے، ہم آپ کریں گے، کسی کو بند کمرے کے اندر فیصلہ نہیں کرنے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، تمہارے باپ کا ملک ہے، ہم فیصلہ کریں گے اس ملک کا۔ چودھری پرویز الہی نے کون سا سرپرائز دیا حکومت کو، یہ آپ سے ڈسکس کریں گے آج۔ اور مفتاح اسماعیل نے اپنی ہی حکومت کے اوپر ایک بم گرایا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی نے ایک ایسا سرپرائز دیا ہے عمران خان کو بھی اور امپورٹڈ سرکار کو بھی، کیونکہ امپورٹڈ سرکار یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ پرویز الہی عمران خان کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، لیکن پرویز الہی کے سٹیٹمنٹ نے ان کی جو امیدیں تھی، ان کے جو ارمان تھے، وہ آنسو میں بہہ گئے، کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عمران خان کہیں گے تو اسمبلی اسی ٹائم توڑ دیں گے، کیونکہ یہ اسمبلی عمران خان کی امانت ہے۔ جبکہ کل اسی ٹائم ہی مونس الہی یہ ٹویٹ کر چکے تھے کہ اسمبلی عمران خان کی امانت ہے، لیکن یہ لوگ کیونکہ بضد تھے کہ نہیں، چودھری پرویز الہی بڑا سینئر سیاستدان ہے، وہ کبھی اسمبلی نہیں توڑیں گے، اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ لیکن بہرحال آج چودھری پرویز الہی نے خود سٹیٹمنٹ جاری کر کے وہ سارے جو اسپیکولیشنز تھی ان کے اوپر پانی پھیر دیا، اور انہوں نے اب بھی یہ ارادہ کیا ہے اور یہ اپنا جو وعدہ ہے وہ دہرایا ہے کہ ہم وزردار لوگ ہیں اور ہم اس چیز کو لے کر چلیں گے۔ لیکن ایک ہسٹری بھی آپ کو نظر آئے گی کہ چودھری شجاعت نے بھی یہی وعدے کیے تھے، لیکن جب ٹائم آیا تو وہ امپورٹڈ سرکار کے ساتھ چلے گئے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ چودھری پرویز الہی کا جو وعدہ ہے وہ کتنا سچا ہے اور وفا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بہرحال ٹائم بتائے گا۔ لیکن حامد میر صاحب کا آپ نے سنا ہوگا، وہ فرما رہے تھے کہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کی جو فیملیز ہیں ان کے اندر بھی ایک کلیش ہے۔ فیملیز یہ چاہتی ہے کہ آپ عمران خان کو اس وقت نہیں چھوڑیں گے، اس لیے ان کے اوپر فیملی کی طرف سے بھی دباؤ ہے، اور سیاست اگر مونس الہی نے کرنی ہے تو اس کی جو فردر سیاست ہے وہ عمران خان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کیونکہ پرویز الہی اپنا سیاست کر چکا ہے، اپنا ٹائم گزار چکا ہے۔ مونس الہی نے اگر سیاست کرنی ہے تو اس کو عمران خان کے ساتھ ملنا پڑے گا، ادروائز اس کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران ریاض نے آج ایک سیمینار میں خطاب کیا ہے، اور اس نے پھر بہت سخت باتیں کی اور پہلے کی طرح گرجا برسا ہے کہ جتنا ظلم ہو رہا ہے، جتنا تشدد ہو رہا ہے، عرشی شریف کے ساتھ کیا ہوا، شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا، اعظم سواتی صاحب کو دوبارہ پھر اریسٹ کر لیا۔ ایک آدمی کو آپ سر بازار ننگا کریں، اس کو آپ چوک اور چوراہوں میں ننگا کریں، اس کی گھر کی پرائیویٹ ویڈیوز بنائیں، اور پھر آپ اسے کہیں کہ جی آپ انصاف کے لیے آواز بھی نہ اٹھائیں۔ اگر وہ آدمی انصاف کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو آپ اسے دوبارہ بند کر دیں کہ جی آپ آواز نہ اٹھائیں، آپ انصاف نہ مانگیں، آپ اپنا منہ بند کر کے رکھیں۔ اور کچھ میں بیکاری دانشوروں کو سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی شہباز گل نے بڑی نازیبہ باتیں کی ہے، فیملیز ان کو نہیں سن سکتی، بچے نہیں سن سکتے۔ آپ ایک آدمی کو اٹھائیں اور سر بازار اس کو ننگا کریں، اس کے کپڑے اتاریں، یہ سارا کچھ تو فیملیز دیکھ سکتی ہیں، یہ سارا کچھ تو خواتین بھی دیکھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر وہ ننگا ہونے پہ چیخے، وہ چلائے، وہ اپنے لیے انصاف مانگے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو انصاف نہیں مانگنا چاہیے، یہ جی باتیں خواتین نہیں سن سکتی، یہ باتیں جی بچے نہیں سن سکتے۔ اور جب آپ کے کرنے کے دن تھے، آپ کی آواز اٹھانے کے دن تھے، تو آپ کو سانپ سونگھ گیا تھا، آپ وہاں پہ خوشامد کر رہے تھے، وہاں پہ آپ اپنی جگہ بنانے میں مصروف تھے۔ ابھی اگر ایک آدمی اتنی ظلم کے ساتھ، اتنی بربریت کے بعد اگر وہ چیختا ہے، وہ چلاتا ہے، تو اس کو آپ یہ کہتے ہو کہ جی یہ آواز نہ اس کی باہر آئے، مارتے بھی ہو اور پھر رونے بھی نہیں دیتے کہ بھئی یہ آدمی روئے بھی نہ۔ بھئی ایک آدمی کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے، اس کو ان قاعدے اور ان قواعد کا نہیں پتہ، اس نے اپنا مدعا سنانا ہے اور انصاف اس نے ڈیمانڈ کرنی ہے۔ لیکن جب انصاف ہی نہ ملا ایک آدمی کو، تو اس نے پھر اسی طرح جلسے اور جلوس میں اپنی بڑاس نکالنی ہے۔ اعظم سواتی صاحب کو پھر گرفتار کر لیا، اس کا جرم یہی ہے کہ وہ انصاف مانگتا ہے،
اور آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو انسانی حقوق کی چیمپئن بنتی ہے، ہمیشہ انہوں نے 2 نمبری کی ہے، ہمیشہ انہوں نے انسانی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، سندھ کے عوام، مزدور و حارین کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، سر محل اور سوئٹزرلینڈ کی پراپرٹیز بنی ہیں، لیکن وہ نعرہ یہی لگاتے تھے کہ ہم انسانیت کے لیے کھڑے ہیں، انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہیں۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ اعظم سواتی صاحب پہ 20 مقدمات درج ہو گئے ہیں، اور ان میں سے میکسیمم جو ہے وہ سندھ کے اندر درج ہو رہے ہیں۔ تو کہاں ہے وہ انسانیت کے علمبردار، انسانیت کی چیمپئن؟ وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کی آنکھوں پہ پٹی ہے، کرسی کی پٹی، تعلقات کی پٹی، ڈیل اور ڈھیل کی پٹی۔ اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک بیان جاری کیا ہے، اور امپورٹڈ سرکار کے لیے جو باقی بیانات ہیں ان سے یہ بہت زیادہ سخت بیان ہے، کیونکہ دوسرے لوگ جب بیان دیتے ہیں یا کوئی ادارہ بیان دیتا ہے تو اس کو وہ ڈینائی کر دیتے ہیں، آ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں کہ اس طرح کا جی کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن مفتاح اسماعیل نے یہ چیز کلیئر کر دی، انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ملک سب سے پہلے اور سیاست بعد میں، یہ ملک اس وقت ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہے، اور حکومت کوئی غلطی کی مطلب اس کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس ٹویٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ملک پہلے اور سیاست بعد میں، پہلے ملک کو بچایا جائے۔ 93% پہ ڈیفالٹ کے چانسز چلے گئے ملک کے، اکانومی ملک کی ڈوب رہی ہے۔ 2800 سم تھنگ کنٹینرز کراچی بندرگاہ پہ کھڑے ہیں، جن میں سے 600 کنٹینرز کا جو اسٹاک ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے، باقی جو اس کے اندر جو میڈیسن وغیرہ ہے جو بھی اسٹاک ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ لیکن اس سرکار کو پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو صرف کرسی سے جمٹنا ہے، انہوں نے کرسی بچانی اور اپنا اقتدار بچانا ہے، ان کو ملک سے غرض نہیں ہے، کیونکہ ان کے اثاثے تو باہر پڑے ہیں، ان کے پیسے باہر پڑے ہیں۔ جیسے شریف فیملی میں صرف ایک آدمی واحد یہاں بیٹھا ہے جو پرائم منسٹر ہے، باقی ساری فیملی بھاگی ہوئی یورپ پھر رہی ہے، کوئی لندن پھر رہی ہے، کوئی برطانیہ پھر رہی ہے۔ اگر اس آدمی کو بھی خدا نخواستہ مشکل وقت آیا تو یہ بھی اٹھ کے باہر بھاگ جائے گا۔ یہاں رولنا تو عوام نے، میں نے اور آپ نے رولنا ہے، ہم لوگوں نے اس ملک کے اندر رہنا ہے۔ ہمارے اس ملک پہ خدا نخواستہ مشکل وقت آیا تو یہ لوگ ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ بہرحال اللہ ہدایت دے سب کو۔ باقی اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل یا کے پی کے اسمبلی کی تحلیل، کون سے حالات ہیں جن کے اندر اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے، اور کون سے حالات ہیں جہاں پہ اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی، قانون کیا کہتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔